وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تمہیں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر دیں اور قصور نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں نے قدرت الہی، اختیار خداوندی اور اس کے بعد کچھ ابتدائی طور پر آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ سے میں نے عرض کیا تھا کرامن کاتبین وغیرہ کے بارے میں، اور آج اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں جی۔ حضرت امام ابن ابی دنیا نے الندیہ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکیاں لکھنے والے دائیں جانب ہیں اور برائیاں لکھنے والے بائیں جانب۔ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں جانب والا بائیں جانب والے سے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ یہ تسبیح کرے یا استغفار کرے۔ پھر جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اس وقت تک جو نیکیاں اور برائیاں ہوں وہ لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے ماں سوا کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ نوشتہ لوح محفوظ پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر بندہ گناہ کر بیٹھے تو اس پر اصرار نہ کرے، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہ کرے، بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے قبلہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے امتی کو خاص پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی لکھوائی جاتی ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا پروٹوکول ہے۔ یہ اس پر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ عرض کیا ہوا ہے، اور آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ وہ سارا کچھ لکھ کے لے جانے کے بعد ٹیلی کرتے ہیں لوح محفوظ کے ساتھ، یعنی وہ نوشتہ جب لے کے جاتے ہیں تو لوح محفوظ پر پیش کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ٹیلی کیا جاتا ہے۔ یہ جو بندے نے عمل کیا ہے اور یہ جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے ایک جیسا ہے۔ ہم حضرت جو مرضی عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے اس کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ یہ تیرے رب کا اختیار اور قدرت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا اس لیے ہم یوں کرنا ہے۔ ہاں جی، بعض لوگوں نے نا اس کو وہ جبریہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا جی، اس میں ہمارا تو اختیار ہی نہیں، ہمیں جنت دوزخ کیوں ملے گی، یہ تو لوح محفوظ پر پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ عجیب سی بات ہے، ایک بچہ ویلنگ کرے اور اس کا ابا اس کو منع کرے، اوے ویلنگ نہ کیے کر، گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ وہ بندہ بعد نہیں آتا، وہ پھر ویلنگ کرتا ہے، گرتا ہے، چوٹ بھی لگتی، ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی، اب وہ آ کے ابے کا گریبان پکڑ لے گا، چونکہ تو نے کہا تھا میری ٹانگ ٹوٹے گی اس لیے میری ٹانگ ٹوٹی ہے۔ اب اس میں قصوروار کون ہے، وہ ویلنگ کرنے والا یا روکنے والا؟ جس نے کہا تھا چوٹ لگے گی وہ قصوروار ہے، جس نے بابا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، ہمیں اختیار عطا فرمایا۔ اپنے نائب کو یہ ہے نا جی کہ پہلے سپارے کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، ہے جی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آگے دی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہے نہیں۔ تو اب یہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے تو بے اختیار ہوگا وہ، بابا اس کو اختیار تو ہے نا، یہ تو نہیں نا کہ اب اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنا کے بے اختیار بنا دیا ہو۔ خیر، البتہ امام ابن ابی دنیا احنف بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب والا فرشتے پر امیر ہوتا ہے۔ اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے رک جا، پھر اگر بندہ استغفار کرے تو اس کو وہ گناہ لکھنے سے منع کرتا ہے،
اور اگر وہ استغفار کی بجائے گناہ پر اصرار کرتا ہے تو اس گناہ کو لکھ لیا جاتا ہے۔ بات وہی آ گئی کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے نا تو آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی معصوم ہیں، بلکہ نہ صرف معصوم بلکہ خاتم المعصومین ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں اور آخری معصوم ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ حضور استغفار فرماتے تھے۔ اب وہ ذات قبلہ وراء الورا ذات ہے، عظمت و شان و رفت و بلندیوں والی ذات ہے، اب وہ ذات دن میں 100 مرتبہ استغفار کری، بعض روایتیں بتاتی ہیں 70 مرتبہ ہے نہیں۔ اب حضور 70 مرتبہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کریں، یہ کیوں کر رہے ہیں حضور؟ کیا معاذ اللہ حضور اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں۔ اگر میں نبی ہو کے پڑھنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے نا، تو آپ بھی ایسا نہیں کیا کرو۔ مجھے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی، کسی نے مجھے کوئی دلیل نہیں دی، یہ جو ساتھی ہمارے نمازوں کے بعد سلام پھرتے ہی دوڑ جاتے ہیں، نہ کوئی ذکر نہ کوئی اذکار۔ وہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا تمہیں؟ کون سی ایسی جلدی ہے؟ جمعہ والے دن دعا اتنی اہمیت کی حامل ہے، جمعے کی نماز پڑھی آپ نے، خطبہ سنا آپ نے، ہزاروں کا مجمع ہے، وہ اللہ کے بندے ٹھہر جا، 5 منٹ ٹھہر جا، دعا کر لے، شاید کسی کی آمین کے صدقے اللہ تیری تقدیر بدل دے، تیرے مقدر سیدھے ہو جائیں۔ تجھے کون سی ایسی جلدی ہے اللہ کے بندے؟ وہ خدا کے بندے دعا کر لے ساتھ۔ وہ نہیں، ہم دعا نہیں کرنا، ایسے سلام پھرتا ہے، لوگ دوڑتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ عام نمازوں میں ہم نے دیکھا نماز ہو رہی ہوگی، بعد میں ذکر یا سلام پھرنا تو اٹھ کے اپنی سنتا شروع کرتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول کی نماز تو نہیں ہے یہ سلام پھرتے نال ہی جناب انہیں سنتا شروع کرتی ہیں جناب، نہ کوئی ذکر نہ کوئی اذکار نہ کوئی دعا۔ اوہ اللہ کے بندے، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، بھئی ایسے عمل کرنا ہے، ایسے عمل کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا ضیاع ہمیں بتائیں گے کہ وہ عمل معاذ اللہ ہمیں اللہ کے حبیب بتائیں گے جس سے ہمارا وقت ضائع ہو؟ بڑے حضور تعجب کی بات ہوتی ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھی پھر کہتے ہیں جی مفتی صاحب ہن کوئی دم درود دیو جی ساڈا کاروبار نہیں چلتا پیا، میرے بچے بڑے ضدی ہو گئے نے جی، میرے بچے بڑے جڑے نے جی جادو ہو گئے جی، ٹونو ہو گیا۔ اور اللہ کے بندے، ٹونا تو خود کیے بیٹھا ہے، جادو تو خود بنا بیٹھا ہے۔ وہ چیزیں جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت ہونی تھی، برکت ہونی تھی، جن چیزوں نے بلاؤں کو دور کرنا تھا، وہ چیزیں تو نے خود ہی ختم کر دی۔ اور پھر آپ یہ، میں کہتا ہوں جی یہ جتنے بھی عامل ہیں نا جی بڑا صحیح کرتے ہیں، 50-50 ہزار لے کے نا جی وہ جڑے تفیض دے دینے بالکل ٹھیک کر دیتے۔ جیڑی قوم انج نہیں نا سیدھی ہوتی وہ انج سیدھی ہوئے، وہ جناب بالکل پھر آج جناب تمہارے سے پیسے بھی خریدتے ہیں لیتے ہیں اور اپنا جناب چور بازاری بھی وہ اس کو عام کرتے ہیں۔ البتہ خیر، جب بندہ گناہ پر اصرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا گناہ لکھوا دیتا ہے۔ آخری روایت سماعت فرمائیں جی۔ امام ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ 2 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک دائیں جانب جو نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ بائیں جانب جو برائیاں لکھتا ہے، اور جو دائیں جانب وہ اپنے صاحب کی شہادت کے بغیر لکھتا ہے، اور جو بائیں جانب ہے وہ اپنے صاحب کی شہادت کے بغیر نہیں لکھتا۔ اگر بندہ بیٹھ جائے تو ایک فرشتہ دائیں جانب ہوتا ہے اور دوسرا بائیں جانب، اور اگر بندہ چلنے لگے تو ایک فرشتہ بندے کے آگے ہوتا ہے اور ایک پیچھے، اور اگر وہ سو جائے تو ایک فرشتہ اس کے سر کی جانب ہوتا ہے اور ایک پیر کی جانب۔ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ انسان کے ساتھ 5 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں، 2 فرشتے رات کے 2 دن کے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور 5واں فرشتہ دن اور رات کے کسی وقت میں اس سے الگ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں، یہ پروٹوکول نہیں ہے تو اور کیا ہے حضرت صاحب؟ جی 5 بندے، اور یہ آپ نے پروٹوکول چیک نہیں کیا جناب؟ بیٹھے ہوں تو ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، چل رہے ہوں تو ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے،
اگر آپ سو رہے ہیں تو ایک سر کی جانب ایک پیر کی جانب، حضرت اتنی حفاظت کون دیتا ہے جناب؟ اس کو کہتے ہیں سیکورٹی، یہ اللہ کی سیکورٹی ہے۔ 5 بندوں کی سیکورٹی اللہ نے ہر وقت آپ کے اوپر لگا کے رکھی۔ تو حضرت صاحب کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس کا شکریہ ادا کر دیں، یا اللہ تیرا شکر ہے؟ ہاں جی، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو اتنا بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ میں اس کے لیے کیا کہوں؟ اس بندے نے اپنا نقصان خود ہی کیا ہے، ہم نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔